الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان شروع کیا تھا اور کچھ پس منظر، شان نزول اور ابتدائی کچھ باتیں آپ کو سنائی تھیں. مزید بیان انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بتا چکا کہ روم کے رہنے والے، آپ لوگ انگلش میں روم کہتے ہیں، ان کی اور ان کے قریب فارس، جس کا نیا نام ایران ہے، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں.
فارس والے مشرک تھے، روم والے عیسائی تھے، اہل کتاب۔ فارس والے جیتتے تو مکہ کے کافر خوش ہوتے، مسلمان خوش نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اہل کتاب جیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے پہلی آیت سنی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافروں نے خوش ہو کر ایک طرح کا جشن منایا تھا فارس کے جیتنے پہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی مکہ کے رہنے والے ایک مشرک سے۔ انہوں نے شرط بھی لگا لی 10 اونٹوں کی۔ حضور کے پاس آئے تو قرآن کی آیات نازل ہوئی، فرمایا تم نے جو شرط لگائی ہے جاؤ اس کو بدلو اور اسے کہو کہ 10 سال سے بھی کم عرصہ گزرے گا، رومی غالب ہو جائیں گے، اور بجائے 10 کے 100 اونٹوں کی بات کرو۔ اس وقت یہ شرط لگانا ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے حکم سے دوبارہ جب جنگ ہوئی تو رومی غالب آ گئے، ان کو کامیابی مل گئی، اور حضرت ابو بکر نے جو شرط لگائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، ان کو 100 اونٹ ملے، مگر حضور نے فرمایا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، ان کو صدقہ کر دو۔ 2 باتیں واضح طور پر، ایک تو اللہ کے کلام کے سچے ہونے کی بات، دوسرا نبی پاک کی نبوت کی بات اور زیادہ واضح ہو گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ 2 باتیں خاص طور پر واضح ہو گئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بادشاہوں کو خط لکھے تھے اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم کو خط لکھا، اس کے پاس آپ کا یہ خط مبارک جب پہنچا تو اس نے اس کا ادب کیا، جبکہ ایران کے بادشاہ نے، فارس کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا جتنے ٹکڑے اس نے میرے خط کے کیے ہیں اتنے ہی اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی نہ فارس رہے گا نہ اس کی شاہی۔ وہ چیز اسی طرح ہوئی، اور روم کے بارے میں حضور نے جو فرمایا وہ بھی واضح ہوا۔ فارس کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ اس کے جو بھائی تھے شہریار اور فرخان، اس نے بڑا لشکر دے کر روم کی جنگ کے لیے بھیجا۔ ہرقل، جس کو انگلش والے ہرکولس کہتے ہیں، ہرقل، روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میرے لیے ایسا ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے مقابلے کے لیے امیر لشکر ایک شخص کو بنا کر، جو اس کا جرنیل تھا،
بھیجا۔ عرب و عجم کے علاقوں میں شام زیادہ قریب، اس جنگ میں فارس کو غلبہ ہوا، رومی مغلوب ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی تو روم فارس پر غالب آ گیا۔ یہ بات آپ کو سنا چکا کہ کافروں نے جب بہت زیادہ خوشی منائی، ڈینگے مارنے لگے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہاری آنکھیں زیادہ دیر ٹھنڈی نہیں رہیں گی، کچھ سالوں کے بعد رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا تم ایسے ہی بات کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شرط لگ گئی تھی کہ جو بھی سچا ہوگا وہ 10 اونٹنیاں دے گا۔ 3 سال کے لیے شرط لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدع سنین کا جو بدعہ کہا ہے، اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ تو جاؤ اور 3 سال کی شرط ختم کر کے بدع سنین یعنی کہہ دو کہ 10 سال سے پہلے پہلے ہو جائے گا، اور 10 کی بجائے 100 اونٹنیاں۔ ابی بن خلف جس کے ساتھ شرط لگی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ حضرت ابوبکر تو بہت جلدی مدینہ چلے جائیں گے، ہجرت کرنے والے ہیں۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرا دعویٰ صحیح نکلا اور آپ نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمن ضامن ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے سنا کہ ابی بن خلف احد کی طرف جانے والا ہے، تو آپ نے اپنے فرزند کو بھیجا کہ اس سے ضمانت لے۔ چنانچہ ابی نے جانے سے پہلے ضامن مقرر کر دیا۔ جب ابی یہ احد سے واپس ہوا تو ایک تیر لگنے سے یہ مر گیا۔ رومیوں کو فتح ہو گئی اور اس کے بیٹوں کو باپ کی شرط کے مطابق وہ اونٹنیاں دینی پڑی۔ مہربانی۔ وہ آیت جس میں قمار جوئے کا حکم آیا وہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس شرط کو اس وقت ختم نہیں کیا گیا، لیکن وہ اونٹ استعمال نہیں کیے گئے اور صدقہ کر دیا گیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ویسا ہی ہوا، ویسا ہی۔ کیوں کہ قرآن کی گواہی موجود ہے، وہ خود سے نہیں بولتے، ان کے منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ باتیں سنائی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھو، کوئی ایسی شے نہیں کہ تم پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کی خبر دوں گا یہیں کھڑے کھڑے۔
جس قسم کا چاہو سوال کر لو۔ قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم، جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ متعدد احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیتیں، جن آیتوں سے لوگ علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں، انہی آیتوں سے نبی پاک کا علم ثابت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی ہیں، جو لوگ مسلسل جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ سنتے ہیں، میں کچھ کا ذکر پھر کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، فرمایا ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا ہے۔ آج سائنس کے متوالے کیمرے کو مانتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ گھیر لیتی ہے، جتنی بھی اس کی رسائی ہوتی ہے وہ اس میں ایک ایک چیز دیکھ لیتی ہے۔ اور کہوں تو آپ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آپ یہاں سے امریکہ، امریکہ سے یہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مگر وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں آپ بات بھی کر لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، بلکہ آپ کے گھر میں کہاں کون سی چیز رکھی ہے کیمرے کو ایکسس دے دیں تو آپ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بات میں کوئی اپنے ایسے نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا ان سے، اور کیا چھپانا۔ ابھی معراج کی رات آپ نے بیان سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ کے لفظ حدیث میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ نبی کی تو بڑی شان ہے، اور نبیوں کے نبی کی بہت شان ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ مجھے جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں شاید آپ کو حیرت ہو، میں نے اپنے پیر و مرشد گنج کرم حضرت سیدی پیر محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کرما والے، ان سے یہ بات سنی کہ میں قیامت کا دعویٰ نہیں کرتا، باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ تو جب نبی پاک کے بچوں کو اللہ اپنے ولیوں کو اتنا عطا فرماتا ہے تو نبی پاک کو کتنا عطا فرمائے۔ تو جو لوگ شبہ کرتے ہیں نبی کے علم پر، یہ خود
علم والے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنائی تھی، ان کی قوت یاداشت جس کو قوت حافظہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنائی، اور حضور نے فرمایا جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو نبی پاک کا بیان ثابت ہوا، کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر جن کے نصیب میں ماننا نہیں تھا انہوں نے مانا نہیں۔ ماننے والا، سچ کو ماننے والا ناکام نہیں رہتا، اور جھٹلانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ آپ نے جان لیا۔ فی ادنی الارض، ادنا کے یہاں پر مانا قریب کے، روم سے قریب جو علاقے تھے جتنے بھی تھے ایران اور روم کے درمیان، وہ بھی سارے بیچ میں آ گئے۔ ہم اس حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی خبر اور نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ دنیا کی تھیوریاں، فارمولے، دعوے غلط ہو سکتے ہیں، میرے رب کی بات میں کوئی خلاف اس کے ہونا یہ مانا نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کی عطا سے نبی پاک کا بیان وہ بھی ہم سنتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی سنتے ہیں، تو واضح رہے رب کا فرمایا ہوا، نبی کا فرمایا ہوا یقینی ہے، اس میں ہم شبہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کسی کا غالب ہونا یا مغلوب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے شکست دے دے، جس کو چاہے فتح دلا دے۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس دن رومی فارسیوں پر غالب ہوئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور اہل ایمان خوش ہو گئے کہ ان مشرکوں کے جن کے ساتھ تعلقات تھے ان کو فتح نہیں ملی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مدد جس کو حاصل ہو، کہتے ہیں نا عرش والے سے تعلق مضبوط ہو تو فرش والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کو حاصل ہو اس کو کوئی نیچا کر سکتا نہیں، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ آج مسلمان کہلا کر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر کے بھی ہم غیروں کے روب میں ہیں، مرعوب ہیں۔ نہیں جی فلانے اتنی طاقت ہے، فلانے کے پاس اتنی طاقت ہے۔ میں عرض کروں سپر پاور یہ دنیا کی سلطنتیں نہیں ہیں، سپر پاور رب تعالی ہے، اصلی قوت اس کے پاس ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ چھری کو استعمال کرتے ہیں کاٹنے کے لیے،
رب نہ چاہے تو کیا چھری کاٹے گی؟ اونچی دوا کر لیتے ہیں شفا کے لیے، رب نہ چاہے تو کیا وہ دوا شفا دے گی؟ نہیں۔ تو جب اتنا یقین ہے تو مسلمان کا بھروسہ ساز و سامان پر نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا ہے، اور جس کا یقین کامل ہوتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اہل ایمان اگر اپنے اندر اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کر لیں تو اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ جنگ بدر میں جیسی فضا تھی، لوگوں کا ایمان جیسا تھا، جذبہ جیسا تھا، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو تمہاری مدد کو فرشتے آسمان سے قطار در قطار اب بھی اتر سکتے ہیں، مگر کمی ہم میں ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ایمان والوں کو خوشی ہوئی، ایمان والے کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے خوش ہو سکتے نہیں۔ وہ جو فارسی تھے وہ مشرک تھے، یہ رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، باقی جو ان کا عقیدے میں خرابی تھی، لیکن اہل کتاب تھے، تو ان کے مقابلے میں ان کو انہوں نے زیادہ جانا اور ان کی فتح سے خوش ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہو گئے، خوش ہوں گے۔ کتنی واضح بات آ گئی۔ تو ایمان والوں کو ہمیشہ کون سی چیز خوشی دے گی؟ جس کا تعلق ایمان سے ہوگا۔ کسی حرام چیز سے، خراب چیز سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، جھانکنا چاہیے، ہم آج کن چیزوں سے خوش ہو رہے ہیں؟ ہم کھیل سے خوش ہوتے ہیں، ہم تماشے سے خوش ہوتے ہیں، غلط چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، تو پتہ چلا ہماری ایمانی حالت درست نہیں۔ یہ پیغام ہے، میں سناتا ہوں، آپ سنتے ہیں، اور بھی سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، مگر ہم اندر نہیں اتارتے۔ جو اندر اتار لیتا ہے پھر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ بھائی ڈاکٹر خدا نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اس نے ایک کورس پڑھ لیا، آپ اس پر یقین کرتے ہو کہ اس نے جو کہا ہے وہ دوا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ دوا کن چیزوں سے مل کے بنی ہے؟ اجزاء کیا ہے؟ انگریڈینٹس کیا ہے؟ نہیں۔ اب بڑے اطمینان سے کھاتے ہو، وہ دوا شفا دیتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اونچی، مگر آپ کو ڈاکٹر پر یقین ہے، خدا پر نہیں، تو ایمانی حالت درست نہ ہوئی نا۔ اس دوا میں شفا رکھنے والا ڈاکٹر نہیں ہے، اللہ ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں سے بنائیں، بیجوں سے بنائیں، مختلف چیزیں ملا کے وہ بنائیں، تو ان چیزوں میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ رب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ، تو وہ دوا کیوں لیتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وسیلے کیوں اختیار کرتے ہیں؟
نبی ولی کا وسیلہ ان کو پسند نہیں ہے، باقی سب وسیلے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، آپ کو پتہ چلے۔ اللہ فرماتا ہے بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، جس کی مدد کرنا چاہے کرتا ہے، جس کی مدد کرنا چاہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اس میں جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ ہی نے مدد کی اہل کتاب کی، تاکہ کفار مکہ میں رہنے والے کافر غیظ و غضب میں جلیں، کیونکہ وہ رومیوں کے ہارنے پر خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی مدد کر دی، وہ غالب آ گئے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ تمہاری جو خوشی تھی، تم سمجھ رہے تھے نہیں ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے وہ غالب آ جاتا ہے۔ دلیل بن جائے کہ اہل ایمان کافروں پر غالب ہوتے رہیں گے۔ بظاہر آج دنیا میں کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 4000 کے قریب لوگوں کے عقیدے ہیں۔ آپ تو مسلمانوں میں 2-4 عقیدوں کے نام سن کے گھبراتے ہیں نا، عیسائیوں میں کتنے عقیدے، یہودیوں میں کتنے عقیدے، ہندوؤں میں کتنے عقیدے، بتایا جاتا ہے اگر صحیح ہے تو 4000 قسم کے مذہب ہیں دنیا میں۔ ان سب کی اپنی اپنی جیسے بھی باتیں ہوں گی سو ہوں گی، مگر میں اتنی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو تعداد بتائی جاتی ہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، مسلمان متحد ہو جائیں، انہیں ایمان کی قوت پوری طرح حاصل ہو جائے تو اہل ایمان کی آج بھی مدد ہوگی اور وہ غالب آئیں گے۔ مگر ہم غیروں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے۔ یہ جو کامیابی ہے، فتح و نصرت، یہ ایک اعلیٰ چیز ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے کامیابی ہی ان کے مقدر میں رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ایمان والے ہوں۔ اب یہ خوشی کیوں تھی؟ آپ کہیں گے دوسری طرف تو عیسائی تھے، پھر خوشی کیوں؟ صرف اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور اللہ کا نام لیتے تھے، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے۔ خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ کافر آپس میں لڑیں گے، کافر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور کفار کی شان جو بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ ان کی خوشی یہ نہیں تھی کہ کافروں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پہ غلبہ پائے گا، یہ خوشی ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ایک ظالم گروہ دوسرے کو قتل کر ڈالے۔ تو کیا مطلب؟ کہ جو زیادہ ظلم کرنے والے یا زیادہ غلط ہیں ان سے وہ
ان کے مقابلے میں وہ بہتر، ورنہ مسلمان صرف مسلمان سے خوش ہوگا، ایمان والے سے خوش ہوگا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ خوشی دائمی نہیں ہوتی، آتی ہے وقتی طور پر، ختم ہو جاتی ہے۔ آج غم ہے تو کل خوشی، آج خوشی ہے تو کل غم، دونوں حالتیں۔ آج اگر عبرت ہے تو اس کے بعد راحت مل جاتی ہے، آج رونا ہے تو کل ہنسنا مل جائے گا۔ میرے دوستو، ہم مسلمان کہلا کر کیسے ہونے چاہیے؟ اب سنیں میرے نبی کا فرمان کہ مسلمان سارے مل کر ایسے ہیں جیسے ایک جسم۔ اب جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی زخم لگے، تکلیف ہو، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ اونچی، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ او جی فلسطینی رو رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، کشمیری رو رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، شام والے، عراق والے، ترکی والے، ہم تو ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں کہ دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہ ہو؟ چلو، میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں اس معاشرے میں اب یہ حالت آ گئی کہ بھائی کی تکلیف پر بھائی خوش ہونے لگ گئے، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، خاندان میں دوسرے کی تکلیف کو سزا سمجھنے لگ گئے، اپنی تکلیف کو امتحان سمجھنے لگ گئے۔ وہ فیصلے جو خدا نے کرنے ہیں وہ بندے کرنے لگ گئے۔ آپ کے ہاں سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک پارٹی دوسرے کی شکست پر کتنی خوش ہو رہی ہے۔ ملک میں رسہ کشی، یہ کیا مزاج ہے؟ یہ مزاج جب معاشرے میں بڑھ جاتا ہے تو نفرتیں پلتی ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم لوگ برکتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اتفاق میں، محبت میں جو برکت ہے وہ لڑائی میں نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کو لڑنا ہی پسند ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ مسلمان کی خوشی کیا ہونی چاہیے ایمان کے حوالے سے، اور مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ مہربانی سنیں، درد، ایک درد تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کے جسم میں ہو، ایک کہتے ہیں کسی کا درد محسوس کرنا جس کے لیے آپ ہمدردی کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کا درد ہونا۔ جو مسلمان دوسرے کے لیے آسانی کرتا ہے، اس کی کسی طرح مدد کرتا ہے۔ ایک مدد یہ ہے کہ آپ کے قریب ہیں، آپ اس کا علاج کروا دیں، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، آپ اس کے کام آ جائیں، آپ اس کو حوصلہ دیں۔ آپ کے پاس پیسے خرچ کرنے کو نہیں ہیں، آپ ٹائم دے دیتے ہیں، توجہ دے دیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جب بندہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ مدد میں لگا رہتا ہے اس کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ مدد کا رجحان بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ مدد، دیکھو بھائی کون ہے، پٹھان پٹھان کو دیکھے گا، سندھی سندھی کو دیکھے گا، بلوچی بلوچی کو دیکھے گا، پنجابی پنجابی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے علاقے کا ہے، جاننے والا ہے، نہیں ہے، ہم یہ چیزیں اب دیکھنے لگ گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسان کو انسان کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے تھا، مگر اب ہمارا یہ حال نہیں ہے۔
تو کیا ہم واقعی اچھے لوگ ہیں؟ ہمیں یہاں 2-3 باتیں آپ کو اور مجھے یاد کرانی ہے۔ کسی شخص سے خطا ہوئی، گناہ ہو گیا، بھول چوک کے یا جان بوجھ کے، اس نے کر لی توبہ۔ کیا کر لی؟ سچی توبہ کر لی۔ آپ اس کو اس چیز کا دیتے رہیں تانا۔ پتہ ہے آپ کو کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب پھر بھی اسی چیز کا اس کو تانا دیتے رہیں تو آپ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اعلیٰ مقام پا گیا ہو اور آپ اس کے حسد میں، جلن میں تباہ ہو رہے ہو۔ ہم لوگ مسلمانی بھول گئے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں رہی۔ میں نے کہا نا دوسروں کی بات کیا کریں، رشتہ داروں میں، ایک گھر میں نہیں رہی ایسی باتیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن معاشرے میں جو چیز رجحان زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کے عیب گنتے 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 وقت گزار دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائے اور ہم اس کے عیب شمار کرتے ہوئے محروم رہ جائیں۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مگر ہم نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دوسرے کے ہنسنے پر بھی اب خوش نہیں ہوتے کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا ہنسنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ کوئی خوشحال ہے، کسی نے پوچھ لیا تھا نا حسد کس کو کہتے ہیں، تو اس نے جواب دیا اللہ کی عطا سے ناراض ہونا، کہ اس کو کیوں دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ جبکہ مسلمان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ یا اللہ اس کو عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کر، اس کا بھی بھلا میرا بھی۔ اور کسی زمانے میں لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا تھا سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اب یہ کسی کی زبان سے سننے کو ملتا نہیں، بس میری ہو جائے جو ہونا، باقی کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے۔ ہم لوگ اس طرح پستی میں جا رہے ہیں، گراوٹ میں جا رہے ہیں۔ شکایتیں شکایتیں ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہے۔ بھئی اپنے اعمال پر، اپنی سوچ پر بھی توجہ کرو۔ کیا حال ہے؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، استعمال ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے جب بازار کھلتا تھا نا، تو بازار کھلنے کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جس کو اسٹول کہتے ہیں لکڑی کا یا کرسی، وہ دکان کے آگے رکھ دیتے تھے۔ جس کی بوہنی نہیں ہوتی تھی، یعنی جس کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا تھا، وہ دکان والا کہہ دیتا تھا میرے پاس گاہک آ گیا ہے، اس بھائی کے پاس نہیں آیا، تو اس سے لے لے۔ بتائیں اس طرح کرنے سے ان کو ایک دوسرے سے ہمدردی تھی یا نہیں؟ ایک دوسرے کی بھلائی کرنے سے۔ اور میں نے یہ بات آپ کو سنائی، ایک بار نہیں سنائی، کئی بار سنائی ہے، ایک بار پھر اور سنا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا مجھے فاقے بہت ہو گئے، اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے آپ سفارش کر دیں، آپ نبی ہیں، میرے حصے میں جتنا رزق ہے وہ مجھے اکٹھا دے دے، میں پیٹ بھر کے کھا لوں جتنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ
کھا لے گا پھر تجھے بھوک دوبارہ لگے گی۔ اس نے کہا جی ایک مرتبہ تو کھا لوں نا، اس وقت تو بہت برا حال ہے، بس آپ کہہ دیجئے اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دی، یہ کہتا ہے اس کے حصے میں جتنا رزق ہے اس کو دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، تم کہتے ہو ہم تمہاری بات رکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے دے دیا۔ اس کو جب ملا اس نے دیگیں چڑھا دی، آٹا ملا، گوشت ملا، چاول ملے، جو بھی ملا اس نے دیگیں چڑھا دی اور سارے گاؤں کو بلا لیا جہاں وہ رہتا تھا۔ میں ہی اکیلا بھوکا نہیں ہوں، تم میں سے بھی اکثر ہیں، آؤ آج سب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ اس نے کھلی دعوت، ساری دنیا آ گئی، سب نے کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر کچھ دن کے بعد پھر ہوا، دیکھا تو پھر دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ، اس نے جو اکٹھا رزق لیا تھا اس وقت دیگیں چڑھا لی تھی، سارا پکا لیا تھا، دیگیں اب بھی چڑھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، اس نے کنجوسی نہیں کی، اس نے ہم نے رزق دیا، اس نے صرف اپنے لیے سمیٹ کے نہیں رکھا، اس نے اس کو کھول دیا۔ یہ زیادہ مہربان ہے یا ہم زیادہ مہربان ہیں؟ ہم نے اس کے رزق میں روزانہ ہی اتنا کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں دوسروں کو دیں گے، دوسروں کو دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ دینی ہے ہم وہ دینے سے تنگ آتے ہیں، خوش دلی سے نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں ایمان کیا سکھاتا ہے؟ مسلمان کا دوست ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو کافروں کو خوش نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو کیا چاہیے؟ کس کو خوش کرے؟ اللہ کو خوش کرے۔ تو جو اللہ کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو راحت میں بدل دے گا۔ جو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے۔ تو یہ بات آئی تھی تو میں نے اس لیے کر دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اب کس کو چاہے میں اور آپ اللہ کے کام میں دخل دے سکتے ہیں؟ اونچی روک ٹوک سکتے ہیں؟ شکایت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ جس کی چاہے مدد کرے، جس کو چاہے مدد دے۔ وہ عزت والا ہے اور مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں سے کبھی ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مہربانی ہی کرتا ہے، وہ ظلم۔ اونچی والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب بیٹھے تھے، سوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا، انگریزی وغیرہ پڑھے ہوئے تھے۔ لوگ انگریزی کو علم سمجھتے ہیں، انگریزی علم نہیں ہے، صرف زبان ہے۔ انگریزی کیا ہے؟ زبان، علم نہیں ہے۔ بچہ جاؤ ولایت میں، وہاں پر انگریزی بول رہا ہے تو کیا سارے عالم ہو گئے؟ زبان ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے نہیں انگریزی آتی ہے تو پڑھا لکھا ہے، یہ کوئی علم کی نشانی نہیں، ایک زبان ہے۔ والد صاحب کو اس نے دیکھا کہ یہ دین کے آدمی ہیں، اس نے کہا چلو میں کچھ سوال کر لیتا ہوں۔ اس نے فوراً سوال کیا، مولانا صاحب یہ بتائیے 1400 سال پہلے کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ اس کے منہ سے نکلا گوار تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سویلائزڈ، تہذیب یافتہ جس طرح لوگ سوچتے ہیں وہ نہیں تھے۔ ان کے لیے سخت سزائیں ٹھیک تھی کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، گناہ کرے تو کوڑے مارو۔ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، معاشرہ ترقی کر گیا ہے، اب یہ سزائیں زیادہ نہیں ہیں۔
والد صاحب نے تحمل کیا، برداشت کر کے اس کا سوال سنا۔ سوال پر ہی گرم ہو جائیں گے تو اگلے کو سمجھائیں گے کیا؟ والد صاحب نے کہا یہ بتائیں، ایک شخص نادان ہے، ناسمجھ ہے، اور ایک سمجھدار ہے۔ ناسمجھ کوئی غلطی کرے، اس کو نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سمجھدار کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو یہ انجام ہوگا، یہ نتیجہ ہوگا۔ تو سزا کس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، ناسمجھ کے لیے یا سمجھدار کے لیے؟ وہ فوراً کہنے لگا سمجھدار کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، اس سے کیا خرابی ہوگی، تو اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ والد صاحب نے کہا جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے۔ اگر آپ کے مطابق 1400 سال پہلے کے لوگ ناسمجھ تھے اور اب سمجھدار ہیں، تو ان کی سزا جب اتنی سخت تھی، ان کی کتنی سخت ہونی چاہیے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، کہنے لگا واقعی سمجھ آ گئی ہے بات، اور سزائیں آپ کے ہاں سے اٹھا دی گئی ہیں، معاشرہ بگڑ گیا۔ فرض کریں ایک شخص چوری کرتا ہے، کسی نے بڑی حفاظت سے سامان رکھا ہوا ہے، اس سے وہ نکال لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آج کل ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے اور پوری دنیا کو دکھایا جائے، لوگ ڈریں گے یا نہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو یہ انجام ہوگا، ڈریں گے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، 5000 سے زیادہ ریپ کیسز نوٹ کیے گئے ہیں، جو نوٹ نہیں کیے جاتے سال بھر میں۔ اتنی رپورٹیں آتی ہیں، سزا نہیں ہوگی تو کیا جرم رکے گا؟ اونچی نہیں۔ سوچیں، غور کریں۔ میں نے کل پرسوں ہی فون پر ایک واقعہ پڑھا، اگر وہ سچ ہے تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ مسلم معاشرے کا کیا حال تھا۔ آج ہم لوگ کہاں چلے گئے، کیا ہو گیا ہمیں، ہم ذرا اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ غیاث الدین بلبن نام سنا؟ بادشاہ گزرا ہے ہندوستان میں، غیاث الدین بلبن۔ غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے زمانے میں بادشاہ تھا۔ اس نے شکار کیا، شکار کے لیے گیا، شکار کرتے ہوئے اس کا تیر کسی شخص کو جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس کو لگ گیا۔ جان بوجھ کے اس نے، اونچی کہیے گا، نہیں مارا تھا، مگر ایک چیز تھی، ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں اگر بادشاہوں سے یا بڑوں سے ایسی کوئی چیز ہو جائے تو بتائیے ان کا جرم چھپا لیا جاتا ہے یا نہیں چھپا لیا جاتا؟ گواہ تک قتل کر دیے جاتے ہیں کہ گواہی کوئی ثبوت نہ رہے۔ وہ نوجوان جو کام کر رہا تھا کھیتوں میں، اس کو تیر لگا، وہ تڑپ کر مر گیا۔ معلوم کیا گیا کون تھا یہ نوجوان،
تو رپورٹ یہ آئی کہ اس کے پڑوس میں کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کا یہ اکیلا سہارا تھا۔ جنگل میں آتا، لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے لے جاتا، بیچ کے گزارا ہوتا تھا، اسی سے ان کی روٹی پانی کا سلسلہ چلتا تھا۔ غیاث الدین جس کے تیر سے اس کی موت ہوئی تھی بادشاہ تھا، اس کی ماں کے پاس گیا، کردار بتا رہا ہوں، اور بتایا کہ میرا تیر تھا، وہ میں نے چلایا تھا، جس سے تیرے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ روتے روتے غش کھا گئی، بے ہوش ہو گئی۔ یہ بادشاہ خود چل کر عدالت میں گیا اور اپنے آپ کو قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی کا مطلب جج، اس کے سامنے پیش کر دیا اور پورا ماجرا سنا دیا، اور اسے کہا کہ میرے خلاف آزادی کے ساتھ جو مقدمہ بنتا ہے وہ بناؤ۔ قاضی نے مقدمہ شروع کر دیا۔ اس لڑکے کی بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا گیا اور کہا کہ یہ تمہارا مجرم ہے، جو سزا تم کہو گی وہ اس مجرم کو دی جائے گی۔ کوئی ریلی نکال کے، جلوس نکال کے نہیں گیا تھا، عدالت گیا تھا، خود جا کے پیش کیا تھا۔ عدالت پہ کوئی اپنا روب ڈالنا وہ نہیں، خود کو پیش کیا۔ جج نے ماں سے کہا تم جو سزا چاہو گی اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا تم اس کو مجرم کہہ رہے ہو، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا؟ ایسا بادشاہ جو اپنی ہی سلطنت میں خود اپنے خلاف خود مقدمہ چلوائے۔ خود آیا عدالت میں، خود آ کر پیش کیا ہے، خود مقدمہ چلوا رہا ہے۔ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کے نہیں کی، میں آج سے اس کو اپنا بیٹا بناتی ہوں اور میں اسے جو اس سے جرم ہوا ہے معاف کرتی ہوں۔ جج نے، قاضی نے غیاث الدین کو بری کر دیا، باعزت رہا کر دیا، اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا جو آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا سی بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود سخت سزا دیتا، مگر تم نے یہاں کے اکڑ نہیں دکھائی، بادشاہی نہیں دکھائی، اس لیے اس عورت کے کہنے پر میں تمہیں معافی اس نے دے دی ہے، رہا کرتا ہوں۔ اس بات پر بادشاہ نے کیا کہا؟ غیاث الدین نے کہا، اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا۔ اس زمانے میں یہی ہتھیار ہوتا تھا، آج کل آپ پسٹل ریوالور رکھتے ہیں۔ اس نے خنجر نکال کر جج کو کہا اگر آپ نے میرے جیسے مجرم، یعنی مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ رکھا ہوتا، مجھ سے بادشاہ کی طرح، بادشاہ سمجھ کے بات کر رہے ہوتے، مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ رکھا ہوتا، میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو اسی خنجر سے میں تجھ کو قتل کرتا۔ کہ تو جج ہے، تیری نظر میں سب ایک ہونے چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولا کائنات کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو گزارا کر سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔
یعنی کوئی کافر اگر حکومت کر رہا ہے تو وہ تو چل سکتی ہے، ظالم کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ تو تھا پہلے لوگوں کا کام، یہ باتیں کتابوں میں رہ گئیں، آج ہمارے عمل میں کیوں نہیں ہے؟ کراچی شہر دیکھ لو، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں برسوں سے، نالے ابل رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کسی کو پرواہ ہے؟ وہ حکمران کہاں سے آئے ہیں؟ آپ ہی میں سے نکل کے گئے ہیں، مگر آپ کو احساس نہیں ہے، آپ اپنے جینے کے مطالبات نہیں کرتے ہو تو وہ بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے دیوار نہیں بنتے ہو، جبکہ حدیث ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، حضور مظلوم جس پہ ظلم ہوا اس کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کے سامنے دیوار بن جاؤ کہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ وہ پیٹرول 272 تک لے جائے، ایک زمانے میں 200 روپے میں ٹنکی پوری بھر جاتی تھی، آج 272 روپے کا 1 لیٹر ہو گیا، اور ہم لائن لگا کے بھروا رہے ہیں۔ ان کو پھر کیا ہوگا؟ ان کو جو مرضی کرو وہ برداشت کریں گے، وہ مزے کر رہے ہیں، آپ دیوار نہیں بنے۔ وہ روٹی جو 4 پیسے کی ملتی تھی 2 روپے کی ہو گئی، 10 کی ہو گئی، 20 کی ہو گئی، آپ برداشت کر رہے ہو۔ 1 روپیہ لیٹر، 1 روپیہ کا دودھ ملتا تھا سیر بھر، آج 150 کو پہنچ رہا ہے، کہاں پہنچ گیا؟ آپ برداشت کر رہے ہو۔ تو ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے کہ نہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ پہنچانے دیں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والا، مگر آج ہم غیروں کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنوں سے ہم کیا سلوک کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو بتائیے کیا ہماری ایمانی حالت صحیح ہے؟ اونچی گئی ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر کب ٹھیک کریں گے؟ کس کے انتظار میں؟ کس بات کی دیر ہے؟ اچھائی کے لیے تو یہ کہتے ہیں نا، جو کل کرنا ہے آج کرو، جو آج کرنا ہے ابھی کرو، لیکن ہم برائی کے لیے تو فوراً تیار ہو جاتے، اچھائی کے لیے ہماری سستی نہیں جاتی۔ قرآن ہر لمحے آپ کو ہدایت رہنمائی دے رہا ہے، مگر ہم لیتے نہیں۔ سن رہے ہیں؟ مسجد سے باہر نکلیں گے، جی مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، اور کیا سننے کو ملے گا؟ وہ ڈرائیں گے، وہ اللہ کی باتیں کریں گے، گناہ کی باتیں کریں گے، نیکی کی باتیں کریں گے، اور کیا؟ آپ گئے دنیا میں مست ہو گئے۔ مگر جو اندر اتار لیتا ہے پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، ایک بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، ڈاکو تھے۔ پہلے کیا تھے؟ ڈاکے ڈالتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت سن لی، قرآن کی اونچی، بس اس آیت نے زندگی بدل دی۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آئے؟ اس آیت کے سنتے ہی دنیا بدل گئی، اتنے بڑے ولی بنے کہ انہیں غوثیت کا مقام ملا، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک صاحب ایک عالم کے پاس گئے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، بہت۔ اس کے بتانے میں یہ تھا کہ
مجھ سے بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں ہے۔ عالم جو تھے، اللہ والے تھے، مسکرائے، کہنے کہ اچھا کتنے گناہ کیے؟ اس نے کہا جی بہت، پہاڑوں کے برابر جی۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے گناہ جتنے بھی ہیں پہاڑوں کے برابر ہوں، ان کے ذروں کے برابر ہوں، صحرا کے برابر ہوں، گنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی گنے تو جا سکتے۔ ان کا یہ بتا اللہ کی رحمت گنی جا سکتی ہے؟ تیرے سارے گناہ مل کر اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ رب سے پیار کرو، اللہ سے محبت سے کہیے، اللہ سے۔ خود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزت والا مہربان ہے، وہ عزت والا اونچی ہے۔ جس کو چاہے جتنا چاہے نوازے، جس سے چاہے لے لے۔ خود کہتے ہو نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ، کہتے ہو نا جس کو چاہے ملک دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور جس سے چاہے لے لے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو ناراض نہ کرو، اس کو خوش کرو۔ آپ اس کو خوش کرو گے وہ اتنا دے گا، اتنا دے گا آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ مگر ہم اس سے شکایتیں کرتے ہیں، یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا، تو نے یوں نہیں کیا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے 2 مرتبہ دل سے، 2 مرتبہ کہاں سے؟ ذرا زور دکھائیے، یا ارحم الراحمین پکارو، صرف اتنا، یا ارحم الراحمین، مگر دل سے پکارو، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ مگر ہم بے دلی سے دعا کرتے ہیں، دعا بھی یقین کے ساتھ نہیں کرتے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یقین ہی نہیں ہے۔ تیمور بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، سخت تھا ذرا، لیکن اللہ والوں کا ادب کرتا تھا، سخت بادشاہ تھا۔ مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے روضے پر گیا۔ اس کے بارے میں نے یہ بات سنی تھی، بڑی اچھی لگی مجھے۔ مدرسے کے طلباء جس چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اس کو جھاڑا جا رہا تھا، اس چٹائی کو۔ یہ بادشاہ تھا، گزرا، کہنے لگا یہ ساری دھول مجھ پہ گراؤ۔ رب کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ گیا مولائے کائنات کے روضے پر، باہر ایک شخص کو اس نے روتے ہوئے دیکھا دروازے کے باہر۔ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں آنکھ والا تھا، نابینا ہو گیا ہوں، بصارت چلی گئی ہے، اب دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا جی اس طرح حادثہ ہو گیا۔ ان کا یہاں کب سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ؟ 12 سال ہو گئے۔ تیمور کو غصہ آ گیا، 12 سال ہو گئے تجھے یہاں کھڑے ہوئے؟ سن، میں روضے پہ سلام کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تو ٹھیک ہونا چاہیے، واپس آؤں تو، ورنہ تجھے میں مار دوں گا۔ اس کو پتا تھا یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ تو واقعی مار دے گا۔ بادشاہ چلا گیا، یہ دعائیں کرتا تھا۔ اس وقت اس نے دل سے دعا کی، یہ مار دے گا مجھے۔ اس وقت دعا کہاں سے نکلی؟ ادھر دعا دل سے نکلی، ادھر آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔
کس سے مانگ رہے ہو؟ قادر و قدیر رب سے مانگ رہے ہو، یقین کے ساتھ مانگو، اور واقعی کرم چاہتے ہو تو اس کے پیاروں کا واسطہ دو، وسیلہ دو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ ایمان کی قوت کو مضبوط کرو۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ جانتے ہیں وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ جب بادشاہ یہ کہے کہ وعدہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، مرضی ہے توڑو، تو قوم کیا کرے گی؟ وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا، گرو جنا دے ٹپنے تے چیلے جان شڑپ۔ گرو جن کے ٹاپ ٹاپ کے جاتے ہیں نا، چیلے شڑپ شڑپ کر کے جاتے ہیں۔ وہ شیر ہو جاتے ہیں نا، جب ہمارا گرو ایسا ہے تو ہم کیوں ٹھیک ہوں، وہ اور زیادہ کرتے ہیں۔ ہم آج بادشاہوں سے ایسی بات سنیں گے تو قوم کیا کرے گی؟ بادشاہ بڑا جو ہے وہ بھتہ لیتا ہے یا وہ رشوت لیتا ہے تو چھوٹے تو کھلا لیں گے نا، معاشرہ بگڑا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، یعنی وعدے کے خلاف اونچی۔ قرآن میں ہے وعدے وفا کرو، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میں نے یہ حدیث پڑھی تو حیران رہ گیا، جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جائے وہاں قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بلائیں ہم خود لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے ہاں اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے گئے، یہ ہو گیا، یہ سب ہماری خرابیاں ہیں۔ ہم نے وعدے کی پابندی کو اہمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے حضور سے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں ذرا زور سے کہلوا دوں۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیوں کہلوایا ہے؟ ہم روز یہ حرکتیں کرتے ہیں، بھائی آپ بیٹھنا میں ابھی آیا۔ بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے آپ 50 مرتبہ یہ حرکت کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے بار بار کہلوایا۔ اس نے کہا جی آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں کھڑے رہے۔ وہ بھول گیا، وہ گیا تھا بھول گیا۔ اس کا جب دوبارہ گزر ہوا، حضور کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا، آپ یہاں کھڑے ہیں، فرمایا تو ہی کہہ کے گیا تھا، تو انہیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں رہا۔ ہمارے لیے معمولی بات ہے، اگلے پر کیا کیفیت گزرے ہم پرواہ کرتے، بس جی میں ابھی 5 منٹ میں آپ کو فون کرتا ہوں، وہ 5 منٹ آتے ہیں، میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں، وہ جواب آتا ہے، میں جی آ رہا ہوں آپ کے پاس، ہوتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ برکتیں اٹھتی ہیں۔ آپ کہتے ہو کیا ہوگا اتنے سے، یہ اتنی ہی باتیں ہیں۔ آپ کہو گے چھوٹی چھوٹی بات، وہ اللہ بے نیاز ہے، بڑا گناہ معاف کر دے، چھوٹے پہ پکڑ لے، وہ جانے۔ ایک بچہ رو رہا ہے کعبے میں، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے بڑی عمر کے، انہوں نے کہا تو ابھی بچہ ہے، تو ابھی سے رو رہا ہے، تو نے تو ابھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، بچہ ہے۔
اس بچے نے جو جواب دیا وہ بزرگ ہل کے رہ گئے. اس نے کہا میں ہوں تو بچہ، رو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ کہتے ہو ابھی بچہ ہے، تجھے تو کوئی خطرہ نہیں. سنیں، میری ماں جب چولہا جلاتی ہے پہلے چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے، پہلے بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے، چھوٹی پہلے ڈالتی ہے. کتنا بڑا پیغام دیا بچے نے. ہم سمجھتے، ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا صاحب جوانی میں تو مزے کر لینے دو، بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے. تجھے اگلے منٹ کا پتہ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. وعدہ خلافی کرنا کس کی نشانی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. منافق کی نشانی. منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئیں اس میں کیا ہے؟ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. آپ کو ویسے کوئی منافق کہے تو آپ پسند کریں گے؟ اونچی کام وہی کر رہے ہیں، کام وہی کر رہے ہیں. یہ منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی. مسلمان کی نشانی اونچی. ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آپ کو ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں، حالانکہ آپ جانتے ہیں، یاد کرا رہا ہوں آپ کو بچانے کے لیے. 3 لفظ ہیں، ملا کے بولے جاتے ہیں. لفظ کتنے ہیں؟ مگر ملا کر آپ بولتے ہیں انشاء اللہ. ان الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ. پھر کہیے گا، یہ یاد کر لو. جب بھی کوئی وعدہ کرو پہلے کہو انشاء اللہ. اس کے معنی اگر اللہ نے چاہا. کسی وجہ سے کوئی مجبوری بن گئی، آپ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو آپ پر وبال نہیں ہوگا، آپ وبال سے بچ جاؤ گے. لیکن انشاءاللہ اس نیت سے نہیں کہنا کہ میں نے کرنا نہیں ہے. آپ نے کوشش کی، نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے بچ جاؤ گے. وعدہ خلافی شمار نہیں ہوگی کہ آپ نے کوشش کی مگر نہیں ہو سکا، اللہ نے چاہا نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور صرف کہہ دیا ہے. وہ آپ کو میں نے ایک مرتبہ لطیفہ سنایا تھا. ایک صاحب تھے، وہ قربانی کے لیے گائے خریدنے مویشی منڈی گئے. اس زمانے میں انہوں نے جو تہمت باندھی ہوئی تھی پیسے لیے اور تہمت میں یہاں پر جو لگاتے ہیں، ڈاب لگاتے ہیں یا جس طرح اس کو دباتے ہیں، اس میں رکھ لیے. ایک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا گائے لینے. اس نے کہا انشاءاللہ کہو. کیا کہو؟ اس نے کہا انشاءاللہ سے تھوڑی لینے ہیں، پیسوں سے لینے ہیں، یہ پیسے ہیں. گائے انشاءاللہ سے نہیں خریدنی ہے، بلکہ نہیں تھا اس کو احساس پرواہ نہیں تھی، وہ پیسے پہ ناز تھا. اگلے نے کہا اچھا بھائی تیری مرضی، میں نے تو تیرے بھلے کے لیے کہا تھا، تو انشاءاللہ کہہ دیتا. اس نے کہا بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نا پیسے ہیں اس سے لوں گا. بازار گیا، جانور پسند کرنے میں ادھر ادھر گھومتے، کسی نے کام دکھا دیا. جیب کترے نے، پک پاکٹ نے کام دکھا دیا، پیسے نکال لیے. اس کو ایک گائے پسند آ گئی، سودا ہو گیا. اس نے کہا پیسے نکالو، تب ہاتھ ڈالا تو پیسے. شرمندہ، خالی ہاتھ واپس آیا تو سامنے وہی بندہ مل گیا دوبارہ اس کو. اس نے کہا کیا ہوا؟ اب اس کو سنا رہا ہے. کہنے لگا انشاءاللہ ہم گئے، انشاءاللہ ہم منڈی پہنچے، انشاءاللہ ہم نے گائے دیکھی، انشاءاللہ ہم کو پسند آئی، انشاءاللہ ہم نے سودا کیا. اب جہاں نہیں بھی کہنا ہے وہاں بھی کہہ رہا ہے.
ہمارا سودا ہو گیا، انشاءاللہ ہم نے پیسے دیکھے تو انشاءاللہ غائب تھے۔ وہ ایک نہیں کہا، اس کے بعد جتنے بھی کہہ رہا ہے کوئی فائدہ ہوا؟ اونچی تو وعدہ کرتے ہوئے کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی، نہ ہو سکا، یہ نہیں کہ کوشش ہی نہیں کی، تب نہیں، کوشش کی مگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وبال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وعدے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں۔ تو وعدہ وفائی یہ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 باتیں کرنی ہیں اس لیے یہیں اس کو پورا کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہ شعبان المعظم شروع ہوا ہے اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ترتیب میں 8واں مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان انشاءاللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو ایک مومن کو یہ مہینہ بہت پیارا، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرا شعبان و شہری فرمایا۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ اس میں متعدد ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں۔ پہلی بات جو اس مہینے کی 2 تاریخ، آج کیا ہے؟ 3 ہو گئی، کل 2 تھی۔ یہ جو آیت ہے درود و سلام کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس مہینے کی 2 تاریخ کو نازل ہوئی۔ مواہب لدنیا دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے اس مہینے میں۔ آج 3 تاریخ ہے، اکثر روایتوں کے مطابق 3، بعض نے 5 بھی کہا ہے۔ 5 تاریخ یا 3 تاریخ؟ برتھ ڈے، یوم پیدائش، یوم میلاد ہے اس ہستی کا، آج کی تاریخ ان کی پیدائش کا دن ہے جس ہستی کو سید الشہداء، فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی وہ پیدا ہوئے۔ ان کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی اسی مہینے میں پیدائش ہوئی۔ حضرت قاسم بن حسن، سیدنا امام حسن کے فرزند قاسم جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ وفات کے حوالے سے اس مہینے کی 2 تاریخ، یا بہرحال یہ مہینہ بتایا جاتا ہے 2 تاریخ اندازہ کیا گیا۔ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، عربی کے لفظ ہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے ہوں گے۔ امام الائمہ، اماموں کے امام، سراج الامہ، امت کے لیے آفتاب،
کاشف الغمہ اندھیرے دور کرنے والے حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، ہم سارے حنفی کہلاتے ہیں، ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی ولیوں کے سردار ہیں، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں شب، 14 کا دن گزار کے جو رات آئے گی 15ویں، کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں، جس کو آپ شب براءت کہتے ہیں، جہنم سے رہائی کی رات۔ کچھ لوگ شب رات کہتے ہیں، شب براءت کیا لفظ ہے؟ براءت کے معنی رہائی کے۔ آپ برات کہتے ہیں، برات تو وہ ہوتی ہے جو شادی میں آپ لے کے جاتے ہیں۔ شب براءت رہائی کی رات، وہ بھی اسی مہینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، 2-4 دن چھوڑ دیتے تھے، باقی پورا مہینہ شعبان بھی روزہ رکھتے تھے۔ بڑے فضائل ہیں، شعبان کے معنی ہی بہت زیادہ نیکی اور بھلائی پھیلی ہوئی ہونا، تو اس مہینے میں بخشش کا سامان کریں، آگے رمضان آ رہا ہے، یہ تیار کیا جا رہا ہے آپ کو رمضان کے لیے، تاکہ آپ صاف ستھرے ہو جائیں اور رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں۔ اللہ کا شکر اس نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ 2 واقعے ہوئے ہیں اس ایک ہفتے کے دوران، ان پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک یونیورسٹی جس کا نام کامسیٹس بتایا گیا، استاد نے بچوں کو ایک سوال لکھ کر دیا کہ اس پر اپنے اپنے مضمون لکھو کہ بہن بھائی کے ساتھ سیر کو گیا ہے، کسی ملک میں گیا ہے، بہن بھائی دونوں سگے ہیں، تو بھائی نے بہن سے کہا کہ یہ رات اکٹھے گزارنی ہے تو مزے سے کیوں نہ گزاری جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ پوچھ رہا ہوں، گناہ کر کے گزاری جائے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں استاد اس طرح کا سوال طلباء کو دے، یہ بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کیسا معاشرہ ہے یہ؟ اس استاد کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ کسی لیڈر کو کچھ کہہ دو، کسی وزیر امیر کو، کسی عہدے منصب والوں کو کچھ کہہ دو تو پکڑیں گے، ماریں گے۔ دین کے خلاف باتیں کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، یہ سازش ہے۔ جی اپنی جنس بدلوانا چاہو، لڑکا بننا چاہو، لڑکی بننا چاہو، آپس میں لڑکے لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں، یہ باتیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ تو کیا ہم برداشت کریں؟ پوچھ رہا ہوں، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم چلاؤ گھیراؤ نہیں کرتے، ہم پتھر نہیں مارتے، ہم تخریب کاری نہیں، مگر ہمیں ایک مضبوط آواز بن کر گورنمنٹ کو بتانا چاہیے، باز آ جاؤ، تم لوگ اگر دین میں دخل دو گے، بے حیائی پھیلانا چاہو گے تو مسلمان برداشت نہیں کریں۔ ایسے حکمرانوں کو اگر وہ ایسی باتوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اتنا ذلیل کر دے کہ یہ خود بھی اپنا منہ دیکھنے کے قابل نہ رہیں۔
مذاق بنا لیا ہے دین کو انہوں نے. جو آتا ہے دین سے کھیلنے لگ جاتا ہے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. اذانیں ہندوستان میں بھی ہوتی تھی، وہاں بھی نماز پڑھتے تھے، قربانی ہوتی تھی، حج کو جاتے تھے، روزے رکھتے تھے. کیوں بنایا تھا پاکستان؟ یہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھول گئے؟ تم غیروں کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہو، بھکاری بنے ہوئے ہو. سود پہ پیسہ مل جائے تمہیں، تمہاری حکومت بچ جائے. کوئی حکومت لینے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی حکومت بچانے کے لیے تڑپ رہا ہے. نہ دین کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اور کوئی فاروق اعظم کا جانشین بھیج دے. ہم اس ملک کی خیر چاہتے ہیں، اس ملک میں تیرے دین کی سربلندی چاہتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں. ہم بہت بگڑ چکے ہیں، بہت بگڑ چکے ہیں. ہمیں سدھرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. پولیس ہیڈ آفس پر حملہ ہوا. خود حفاظت کرنے والے محفوظ. کیسے ہو گیا؟ ملی بھگت، کوئی نہ کوئی سہولت کار، کوئی نہ کوئی بیچ میں شامل. ان حملوں سے کیا تاثر ملا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی محفوظ نہیں. اور یہ حال کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو دور کر لیا. اگر یہی رویے رہے حکمرانوں کے تو اس ملک میں کوئی اچھی صورتحال کی امید نہیں ہو سکتی. سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا. کل بارکھان کا ایک واقعہ ہوا کہ جی ایک عورت قرآن پکڑ کے ایک سردار کے سامنے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، مگر اس نے اس کو قتل کر دیا. اس کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، کیا کچھ ہے. اب وہ کہانی بدل گئی ہے، وہ عورت بھی زندہ مل گئی ہے. بچی کے بارے میں جو خبر آئی ہے وہ بہرحال یہ جو وڈیرے اس طرح اپنے ملازموں کی بچیوں کو اس طرح تباہ کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے یا نہیں؟ مگر بڑے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے. لوگ اسی طرح پستے رہتے ہیں. میں نے کہا نا، گناہوں کی، جرائم کی فہرست بہت بھیانک ہوتی جا رہی ہے. عدل و انصاف کا دور دور تک نام و نشان نہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو حق پر قائم رکھے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والد صاحب جان محمد مرحوم کی برسی ہے، ان کے لیے دعا. عبدالشکور قادری.